بن کر جیے گا اس کو جنت میں وہیں پہنچاؤں گا جہاں میرا محبوب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آیت آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ہے سچا غلام بننا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ، جو بھی نبی کا ہو کے جیے گا، جو بھی نبی کا ہو کر جیے گا، نبی کہہ دے حرام تو ہاتھ میں لقمہ آئے پھر بھی چھوڑ دے، نبی کہہ دے حرام، کاروبار کتنا بھی اچھا ہو پھر بھی چھوڑ دے، نبی کہہ دے حرام، کتنا بھی خوبصورت رشتہ ہو پھر بھی چھوڑ دے، نبی کہہ دے حرام، کتنا بھی غصہ ہے بدلہ لینا چھوڑ دے میں، نبی کہہ دے حرام، کتنا بھی مشکل معاملہ ہو صبر کر کے دکھا دے میں، کتنا بھی نبی کہہ دے کرنا واجب، کتنی بھی گہری نیند آ رہی ہو فجر میں اٹھ کے دکھا دے، نبی کہہ دے کرنا ضروری، کتنا بھی مشکل معاملہ ہو، کتنے بھی دکان پر گراہک کھڑے ہوں دکان بند کر کے ظہر اور عصر میں آ کے دکھا دیں، من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نبی کے دیوانوں صرف اتنی بات پوچھتے ہو، نبی کا دیدار کیسے ہوگا؟ ارے سنو، جب تم ایسے سچے امتی بن کر آؤ گے، ایسے نبی کے پکے غلام بن کر کے عاشق بن کر کے آؤ گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم کو اس نبی کی صحبت تو دوں گا ہی، سارے نبیوں کے پاس پہنچاؤں گا، سارے صدیقین کی گود میں پہنچاؤں گا، سارے شہداء اللہ کی نسبت پر گردن کٹا کے جانے والوں کی صحبت نصیب کروں گا، جو بھی خدا کا صالح اور نیک بندہ اور ولی ہوگا اس کا ساتھی بنا کے رکھوں گا۔ یہ میرے کو آتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ آتا ہے، اور تمہارے جیسے ایک عام آدمی کو اگر میں یہ مقام دے دوں تو کون ہے جو رب خلاق سے یہ سوال کرے کہ کیوں دے دیا؟ میرے نبی نے کہا تھا نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ آپ اگر کسی عام آدمی کو بھی کسی بلند مقام پر فائز کرنا چاہیں اور بڑی سے بڑی دولت دینا چاہیں، لا مانع لما اعطیت، کوئی روڑا نہیں بن سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اگر خدا نہ خواستہ ناراض ہو گئے اور دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، ساری دنیا مل کر کے اس کے حلق میں ایک قطرہ نہیں اتار سکتی۔ کہتے ہو، تم ہی کہتے ہو نانا کا حال بڑا برا ہے، ایک قطرہ اب زمزم کا بھی نہیں اتر رہا ہے۔ بات کیا ہے جی؟ نہ زمزم کی کہانی ہے نہ کوئی اور کہانی ہے، صرف یہی کہانی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ منع ہو گیا پھر کیوں اترے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کے عاشقوں کی بات آئی تو میں سنا رہا ہوں، اللہ کرے ایسے ہی عاشقوں میں ہمارا آپ کا بھی نام آ جائے، اور امید ہے کہ آئے گا جی، محبت سے دیکھیں جی۔ اور جب ایسی مجلسیں جمع ہوں نا تو میں اکثر ایک شعر بھی پڑھتا ہوں، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، محبت سے دیکھو، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسٹیج والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ سے کہو، اللہ 2022 میں اس سے بڑا اخلاص مت مانگنا، اتنا ہی ہے بہت ہو گیا۔ 2022 میں صحابہ والا اخلاص مت مانگنا، 2022 میں تابعین والا اخلاص مت مانگنا۔ ہم ویسا تاج محل اخلاص کا کہاں سے لائیں؟ ویسا تاج محل کہاں سے لائیں؟ جیسے ہیں کچرے وچرے اسی میں سوار کے پیش کر دیا۔ یا اللہ، ہم تو غریبوں کی سوکھی روٹی کو بھی اس کی غربت دیکھ کر کے گھی والی روٹیوں سے بھی زیادہ لذیذ سمجھ لیتے تھے۔ اے اللہ، ہم کچرے والوں کی
زندگی پر رحم کا کر، جیسا کچھ بھی آج نیکی کا سیزن و سما بنایا ہے یا اللہ اس کو بھی صحابہ کی مجلسوں کے ساتھ جوڑ لینا۔ خواجہ صاحب نے کہا تھا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں۔ شباہت شکل، مدینے کی شکل، تیرے محبوب کی یا رب، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب، صحابہ ایسی بیٹھتے تھے، تصور کرو وہ آخری حج، پہلا اور آخری حج، حجۃ الوداع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1.25 لاکھ کے قریب دیوانے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ ایسا نبی جو کبھی بالکل تنہا نظر آ رہا ہے، کوئی ساتھی نہیں، ایک ابو بکر مل گئے، اور ابو بکر کو اللہ نے اس قدر برکت والا انسان بنایا، وہ کیا آئے کہ پھر لوگ آتے ہی چلے گئے، وہ کیا آئے کہ لوگ آتے ہی چلے گئے جی۔ ایک ابو بکر آئے، پھر اور کوئی، پھر اور کوئی، پھر اور کوئی، شدہ 10 سے 100 سے 1000 سے پھر 1.25 لاکھ کے دیوان، 1.25 لاکھ شمع رسالت کے پروانے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کی آنکھوں کے سامنے موجود۔ اللہ نے کہا تھا ورفعنا لک ذکر، چمکا کے رہوں گا، چمکا دیا کہ نہیں چمکا دیا؟ ساری مخالفتوں کے باوجود بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجلس جس عنوان پر لگی ہے، سب سے پہلے تو ہم نے کوشش یہ کی کہ مجلس کا کوئی اچھا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ایک محل اور ایک بنگلہ تو ہمارے حصے میں آ جائے گا انشاءاللہ جی۔ دوسری بات یہ سمجھیں، اس کا عنوان ہے سیرت النبی، اور اس سے یہ پہلے سمجھیں کہ اس اجلاس کے منعقد کرنے والے جمعیت کے حضرات ہیں، افراد ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جمعیت ہے، جماعت ہے، مدارس ہیں، خانقاہ ہیں، کیا ہیں یہ سب؟ آئیے سیرت کے آئیے میں ہم اس کو بھی تھوڑا دیکھتے ہیں۔ سیرت دین کی کوئی بات سیرت سے جدا ہو کر ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتی۔ دین کی کوئی بات بھی آپ بولے، دین کے کسی کام پر چلے، عمل کریں، سیرت کی جھلکی وہاں نظر آ جائے۔ ایک صاحب بہت بہترین دعا مانگ رہے، آنسو پہ آنسو گر رشک ہو رہا ہے کہ آپ نے نہیں سنا مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا کتنی خوبصورت ہو؟ جانتے ہیں آپ، وہیں تک مت رک جائیے کہ دعا کرنے والا کتنی بہترین دعا کر رہا ہے جی، یہ تو بہت چھوٹا سا عمل کیا۔ ارے اس شخص کو ایسی دعا آئی کہاں سے؟ کپڑے پہ پھول اچھا دیکھ لیتے ہیں تو وہیں تک نہیں رک جاتے، مولانا کی صدری اچھی، خیال ہوتا ہے میں بھی پوچھوں حضرت آئی کہاں سے؟ دکان پہ پہنچا تو خیال آیا کہ یہاں آئی کہاں سے؟ پتا چلا وہاں سے۔ پھر کن ہاتھوں نے یہ پھول پتے بنائے، یہ سلائی سجائی، یہ ہے جستجو کا اندازہ۔ ایک بہترین دعا مانگنے والا، کلیجہ نکال کے رب کے قدموں میں ڈال دینے والا، عرش کو ہلا دینے والا، آخر اس میں یہ حسن آیا کہاں سے جی؟ یہ حسن آیا کہاں سے؟ آپ کہو گے اس کے حضرت نے سکھایا، اس کے حضرت نے سکھایا۔ شدہ بات جائے گی، بات جائے گی، اسی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ آیا۔
اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا ایسا یقین دلوں میں بسایا اور خدا کی شان قدرت کو اس طرح سمجھایا، خدا کی شان عطا کو اس طرح سمجھایا، خدا کی شان مغفرت کو اس طرح سمجھایا، خدا کی شان داد و دہش کو اس طرح سمجھایا، اور ہر کچے پکے پر خدا کی نظر کرم کو اس طرح سمجھایا کہ ایک پاپی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے میں پاپی ضرور ہوں، میں پاپی ضرور ہوں، میں خطاکار ضرور ہوں، میں بے نمازی ضرور ہوں، مگر جس سے مانگ رہا ہوں، جس سے مانگ رہا ہوں، میری نمازوں سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، میری عبادتوں سے اس کا مقام نہیں بڑھ جاتا، میں نے نہیں کیا لیکن اس کا تو یہ مقام ہے، اس کا تو یہ مقام ہے کہ جیسے وہ اچھوں کو دیتا ہے وہ نالائقوں کو بھی دے کر ویسے ہی خوش ہوتا ہے، اس کا حوصلہ جیسے اچھوں کے لیے بڑا ہے غیر اچھوں کے لیے نالائقوں کے لیے بھی اتنے ہی بڑا ہے۔ یہ یقین جمع کر دعا کا ہاتھ اٹھاتا ہے، اور شرابی کا دل بھی یہ کہتا ہے، اس پاپی کا دل بھی یہ کہتا ہے ایسا جی لگا کے میں نے مانگا ہے اور رب کو آج اتنا منایا ہے کہ انشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہو کر رہے گا۔ میں پوچھتا ہوں کمال تو دکھ رہا ہے اس دعا مانگنے والے کا، توجہ چاہیے، کمال تو دکھ رہا ہے کس کا؟ دعا مانگنے والوں کا، لیکن بتاؤ تو اس کے اندر میں یہ کمال آیا کہاں سے؟ جواب یقین کے راستے سے آیا۔ اس کو یقین ہے کہ میں کیسا بھی گیا گزرا ہوں، میرے رب نے اپنی رشت سے مجھے باہر نہیں کیا ہے، ابھی بھی ملے گا، ابھی بھی ملے گا، ابھی بھی ملے گا۔ یہ یقین کہاں سے آیا؟ یقین کہاں سے آیا؟ میرے مصطفیٰ کی زندگی سے آیا۔ آئیے سیرت پوری کیجئے، یقین کہاں سے آیا بتا دوں؟ اتنی کثیر تعداد میں علماء تو کم اسٹیجوں پر جمع ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ آپ لوگوں کا اعجاز ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کو اور ترقی دے، آپ کی کاوش کو اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی تمام تر ترقیات کے لیے زینہ بنا دے، اور اس بستی کے لیے اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے مشعل نور، مشعل ہدایت، مشعل فیضان رحمت بنا دے۔ کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ اس دعا کرنے مضمون یاد رکھیے۔ اب سوچیے کہ پوچھا جاؤں گا جی امام کے قریب جو بیٹھے گا لقمہ دینا پڑے گا، یہ تو پچھلے کی صف میں چلے جاؤ۔ اس دیکھو نا دیہاتی دعا مانگ رہا، ایک آج شرابی دعا مانگ رہا، بیچارے کا گھر لٹ گیا، آگ لگ گئی، کوئی پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے، آج کہتا ہے میں خود رب کائنات سے جا کر کہوں گا، میں نے ان سے کہا بلا ان سے دعا کروائی، ان سے کروائی، ان سے کہلوایا، ان سے کہلوایا، لیکن اب تو میں خود ملوں گا، اب تو میں خود ملوں گا، اب تو میں خود ملوں گا۔ اس جملے کو پکڑیں، یہ سب کا مرض ہے جی، سب کا مرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں پیر سے دعا کروا لے، ہم سمجھتے ہیں فلاں عالم سے دعا کروا لے، ہمارا پیر دلی میں ہے، لکھنؤ میں ہے، کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، وہاں جا کے کروا لے۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں مت جاؤ، لیکن یہ کہتا ہوں کہ قریب میں بھی تو کچھ ہے، قریب میں بھی تو کچھ ہے جی، قریب میں بھی تو کچھ ہے۔ تم نے اپنے آپ کو رب کائنات کی نگاہ میں پرایا کیوں سمجھ لیا، اجنبی کیوں سمجھ لیا، رب کی رحمتوں سے خود ہی دور ہونے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جیسے چائے پلانے والے ہی کو چائے پلاتے ہیں، اچھوں ہی کو کھلاتے ہیں، اپنوں ہی کی دعوت کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی بھی یہ نشان ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تو کہتے ہیں یا عبادی، اللہ تو کہتے ہیں یا عبادی، یا عبادی کلکم، یا عبادی کلکم، میرے سارے کے سارے بندوں، میرے
کلکم خطاؤن، اور کہیں کہتے ہیں کلکم جائعون، کہیں کہتے ہیں کلکم عارن، میرے سارے کے سارے بندو تم سب کے سب محتاج ہو، کپڑا نہ دوں تو کپڑا نہ ملے، روٹی نہ دوں تو پیٹ نہ بھرے، اور سارے کے سارے پاپی ہو، دیتا میں ہوں گاتے کسی اور کی، دیتا میں ہوں گاتے کسی اور کی، پھر بھی اللہ کہتے ہیں، پھر بھی اللہ کہتے ہیں یا عبادی، یہ میرے نبی نے سکھایا کہ اللہ بول رہے ہیں، میرے نبی نے سکھایا کہ اللہ بول رہے ہیں میری زبان پر، کیا بول رہے ہیں؟ یا عبادی کلکم خطاؤن، میرے بندو تم سارے کے سارے پاپی ہو، انکم تخطئون باللیل والنہار، دن میں بھی پاپی، رات کے بھی پاپی، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میری شان ہے میں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں، تیرا کام ہے تو خطا کے لیے بیٹھا، میری شان ہے میں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں، بس کام بیچ میں دوری کیا ہے، بیچ میں دوری کیا ہے، دوری کیا ہے؟ ارے روٹی جب توے پہ رکھو تب تو پکے، توا گرم ہے پکانے کے لیے، روٹی تیار ہے پکنے کے لیے، ایک ہاتھ چاہیے جو توے پر رکھ دے، ایک ہاتھ چاہیے جو توے پہ رکھ دے۔ کہتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے انکم تخطئون باللیل، تم خطا کے پیچھے پڑے ہو، تم پاپ کرنے کے موڈ میں پڑے ہو، میں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں، دوری کیسی؟ فاستغفرونی اغفر لکم، تم ہاتھ اٹھا دو میں بخشوں نہیں تو غفار میرا نام نہیں۔ اب جب یقین آیا کہ اللہ بیٹھا ہے اسی لیے، ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ روئے زمین پر کوئی گناہ کرتا ہے تو ان الارض تستأذن ربها ان تبتلع ابن آدم، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دو پھٹ جاؤں اور اندر کھینچ لوں اس زانی کو، اس شرابی کو، اس واہیات کو، اس کمبخت کو، اس الو کو، یہ تیری روٹی کھا کر کے یوں ایڈوانس پناہ کر رہا، ماں باپ کا دل دکھا رہا، ماں باپ نے کیسی کیسی ٹھنڈی راتوں میں تجھے میٹھی نیند سلانے کے لیے خود کتنی راتیں چکر گزاری، آج جوان ہو کر بڈھے کے آنسو گرا رہا، بڈھی ماں کا دل دکھا رہا، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹوں اس نوجوان کو کھینچ لوں، میں پھٹوں قبر بن جاؤں اس کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں زمین میں نے سن لی تیری بات، ہو گئی تقریر؟ کہتی ہاں ہو گئی۔ پھر ایک اور آیا، سمندر آیا، کہتا ہے ان البحر یستأذن ربہ ان یغرق ابن آدم، یا اللہ مجھے بھی غصہ آیا اس کمبخت پر، کہو میں سیلاب بن کر کے اس کو بہا لے جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں تیرا بھی ہو گیا شوق؟ کہاں ہو گیا، آسمان آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، اللہ کہتے ہیں تیرا بھی اسٹیج سج گیا؟ کہا ہاں۔ جس کو بولنا پہاڑ کہتا ہے یا اللہ بولو نا، میں تھوڑی سی کروٹ لے لوں، پہاڑ میں تھوڑی سی کروٹ لے لوں، اونچے نیچے کر کے دکھا دوں، اوپر کو نیچے کر دوں اور نیچے کو اوپر کر دوں، اس زانی کو، شارب کو، اس بدماش کو، بدتماش کو پتہ چل جائے کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ماں کو رونا آتا ہے۔ بیوی کو لایا تھا بڑے پیار سے، بیوی کو لایا تھا بڑے پیار سے، پہلے دن تو لکھتا تھا موبائل پر جانے من، مفتی صاحب کیا لکھتے تھے؟ آپ بھی تو لکھتے نہیں ہوں گے، بھائی ثواب ہے لکھنا چاہیے، ہاں کیا لکھتے تھے مولانا؟ جانے من لکھنا چاہیے، لیکن کس کو؟ اپنی بیوی کو، کہیں اور نہیں۔ شروع میں تو لکھتے تھے جانے من، اور لاسٹ میں ہو گئی وہ کھارے من، بلائے من، وبالے من۔ کیا بات ہے، اتنی جلدی رنگ بدل گیا؟ ارے بیچاری سب کو چھوڑ کے آئی، اماں کو چھوڑ کے آئی، جو نوجوان ہیں ابھی باپ نہیں ہے کسی جوان بیٹی کے، وہ نہیں سمجھیں گے بیٹی کو رخصت کرنے پہ دل پہ کیا گزرتی۔
آپ تو سمجھتے ہیں دلہن جا رہی ہے، بڑے شوق سے جا رہی ہے۔ باپ سے پوچھو جس کو کبھی آنسو نہیں آیا، اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کو آنسو چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ جب گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے، آنکھیں برسنا شروع ہوتی ہیں، 22 سال تک کھلایا پلایا بچی کو، اللہ کا حکم ہوا تو میں نے ایک نوجوان کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ کرے میری بیٹی کی زندگی سوچ نہیں سکتے۔ وہ منظر یاد آ رہا ہے، وہ نقشہ یاد آ رہا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے انہیں نصیحت فرماتے تھے۔ یاد آئی ایک روایت، ایک آیت، ایک قضیہ یاد آیا۔ علماء کرام جس کو اچھی طرح جانتے ہیں، سیرت کا بہت عظیم حصہ ہے یہ۔ ایک مرتبہ صحابہ ایسی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی بول پڑے، یا رسول اللہ۔ کوئی حرکت نہیں، یہاں بھی نہیں کی۔ ایک صحابی بول پڑے، یا رسول اللہ۔ ایک سوال آ رہا ہے جی میں، پوچھ لوں؟ یا رسول اللہ، ایک بات آ رہی ہے جی میں، پوچھ لوں؟ کہا پوچھو نا۔ کہا ہمیں تو لگتا ہے جنت میں ہمیں وہ مزہ نہ ملے گا جو مزہ ہمیں یہاں نصیب ہے۔ جی میں آ رہا ہے، علماء کرام کی توجہ چاہیے۔ جی میں آ رہا ہے کہ پوچھ لیں کیا جنت میں ہمیں شاید وہ مزہ نہیں ملے گا جو مزہ ہمیں یہاں نصیب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ جنت جنت ہے، یہ دنیا دنیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہاں کی نعمتوں کا کیا کہنا، ایسا کیوں کہہ رہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہاں تو حال یہ ہے کہ جب ہمیں آپ کی یاد آتی ہے اور آپ کے چہرے پر نور کے دیدار کا شوق پریشان کرتا ہے، حاضر ہو کر دیدار کر لیتے ہیں۔ جب آپ کے میٹھے جملوں کو، میٹھے کلام کو سننے کا شوق ہوتا ہے، حاضر ہو کر سن لیتے ہیں۔ جب ملنے کا جی چاہتا ہے، مسافے کر لیتے ہیں۔ جنت میں تو یا رسول اللہ آپ کس بلندی پر ہوں گے، آپ کس بلندی پر ہوں گے، کس بلندی پر ہوں گے، اور ہم کو اگر ملی بھی تو کہاں پڑے ہوں گے؟ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنا فاصلہ ہوگا، کتنا فاصلہ ہوگا۔ آسانی سے آپ کا دیدار ہمارے لیے مشکل ہوگا، آپ سے ملنا مشکل ہوگا۔ تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جنت سے زیادہ مزہ تو یہیں پر ہے۔ یہ صحابہ کے عشق کا انداز تھا، صحابہ کی عشق و مستی کا یہ انداز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہیں کہیں نبی خاموش ہوتے تو اوپر والا جواب دیتا تھا، نبی چپ رہو میں بولتا ہوں۔ یہ مستانہ سوال ہے تو جواب بھی اسی انداز کا۔ قرآن مجید میں اسی سوال کے جواب میں آیت آ رہی ہے، قرآن مجید میں اسی سوال کے جواب میں آیت آ رہی ہے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نبی کا سچا غلام بن کر 60 سالہ زندگی گزارے گا، جو نبی کا سچا پکا اصلی امتی بن کر جیے گا، اس کو جنت میں وہیں پہنچاؤں گا جہاں میرا محبوب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آیت آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ہے سچا غلام بننا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ، جو بھی نبی کا ہو کے جیے گا، جو بھی نبی کا ہو کر جیے گا، نبی کہہ دے حرام تو ہاتھ میں لقمہ آئے پھر بھی چھوڑ دے،
نبی کہہ دے حرام، کاروبار کتنا بھی اچھا ہو پھر بھی چھوڑ دے، نبی کہہ دے حرام، کتنا بھی خوبصورت رشتہ ہو پھر بھی چھوڑ دے، نبی کہہ دے حرام، کتنا بھی غصہ ہے بدلہ لینا چھوڑ دے میں، نبی کہہ دے حرام، کتنا بھی مشکل معاملہ ہو صبر کر کے دکھا دے میں، کتنا بھی نبی کہہ دے کرنا واجب، کتنی بھی گہری نیند آ رہی ہو فجر میں اٹھ کے دکھا دے، نبی کہہ دے کرنا ضروری، کتنا بھی مشکل معاملہ ہو، کتنے بھی دکان پر گراہک کھڑے ہوں دکان بند کر کے ظہر اور عصر میں آ کے دکھا دیں، من یطع اللہ والرسول من یطع اللہ والرسول من یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نبی کے دیوانوں صرف اتنی بات پوچھتے ہو، نبی کا دیدار کیسے ہوگا؟ ارے سنو، جب تم ایسے سچے امتی بن کر آؤ گے، ایسے نبی کے پکے غلام بن کر کے عاشق بن کر کے آؤ گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم کو اس نبی کی صحبت تو دوں گا ہی، سارے نبیوں کے پاس پہنچاؤں گا، سارے صدیقین کی گود میں پہنچاؤں گا، سارے شہداء اللہ کی نسبت پر گردن کٹا کے جانے والوں کی صحبت نصیب کروں گا، جو بھی خدا کا صالح اور نیک بندہ اور ولی ہوگا اس کا ساتھی بنا کے رکھوں گا۔ یہ میرے کو آتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ آتا ہے، اور تمہارے جیسے ایک عام آدمی کو اگر میں یہ مقام دے دوں تو کون ہے جو رب خلاق سے یہ سوال کرے کہ کیوں دے دیا؟ میرے نبی نے کہا تھا نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ آپ اگر کسی عام آدمی کو بھی کسی بلند مقام پر فائز کرنا چاہیں اور بڑی سے بڑی دولت دینا چاہیں، لا مانع لما اعطیت، کوئی روڑا نہیں بن سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اگر خدا نہ خواستہ ناراض ہو گئے اور دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، ساری دنیا مل کر کے اس کے حلق میں ایک قطرہ نہیں اتار سکتی۔ کہتے ہو، تم ہی کہتے ہو نانا کا حال بڑا برا ہے، ایک قطرہ اب زمزم کا بھی نہیں اتر رہا ہے۔ بات کیا ہے جی؟ نہ زمزم کی کہانی ہے نہ کوئی اور کہانی ہے، صرف یہی کہانی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ منع ہو گیا پھر کیوں اترے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کے عاشقوں کی بات آئی تو میں سنا رہا ہوں، اللہ کرے ایسے ہی عاشقوں میں ہمارا آپ کا بھی نام آ جائے، اور امید ہے کہ آئے گا جی، محبت سے دیکھیں جی۔ اور جب ایسی مجلسیں جمع ہوں نا تو میں اکثر ایک شعر کی پڑھتا ہوں، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، محبت سے دیکھو، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسٹیج والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ سے کہو، اللہ 2022 میں اس سے بڑا اخلاص مت مانگنا، اتنا ہی ہے بہت ہو گیا۔ 2022 میں صحابہ والا اخلاص مت مانگنا، 2022 میں تابعین والا اخلاص مت مانگنا۔ ہم ویسا تاج محل اخلاص کا کہاں سے لائیں؟ ویسا تاج محل کہاں سے لائیں؟ جیسے ہیں کچرے وچرے اسی میں سوار کے پیش کر دیا۔ یا اللہ، ہم تو غریبوں کی سوکھی روٹی کو بھی اس کی غربت دیکھ کر کے گھی والی روٹیوں سے بھی زیادہ لذیذ سمجھ لیتے تھے۔ اے اللہ، ہم کچرے والوں کی کچرے والی زندگی پر رحم کا کر، جیسا کچھ بھی آج نیکی کا سیزن اور سما بنایا ہے، یا اللہ اس کو بھی صحابہ کی مجلسوں کے ساتھ جوڑ لینا۔ خواجہ صاحب نے کہا تھا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں۔ شباہت شکل، مدینے کی شکل، تیرے محبوب کی یا رب، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں،
حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یا رب۔ صحابہ ایسی بیٹھتے تھے، تصور کرو وہ آخری حج، پہلا اور آخری حج، حجۃ الوداع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1.25 لاکھ کے قریب دیوانے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ایسا نبی جو کبھی بالکل تنہا نظر آ رہا ہے، کوئی ساتھی نہیں۔ ایک ابو بکر مل گئے، اور ابو بکر کو اللہ نے اس قدر برکت والا انسان بنایا، وہ کیا آئے کہ پھر لوگ آتے ہی چلے گئے، وہ کیا آئے کہ لوگ آتے ہی چلے گئے جی۔ ایک ابو بکر آئے، پھر اور کوئی، پھر اور کوئی، پھر اور کوئی، شدہ 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے پھر 1.25 لاکھ کے دیوان، 1.25 لاکھ شمع رسالت کے پروانے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کی آنکھوں کے سامنے موجود۔ اللہ نے کہا تھا ورفعنا لک ذکر، چمکا کے رہوں گا، چمکا دیا کہ نہیں چمکا دیا؟ ساری مخالفتوں کے باوجود بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجلس جس عنوان پر لگی ہے، سب سے پہلے تو ہم نے کوشش یہ کی کہ مجلس کا کوئی اچھا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ایک محل اور ایک بنگلہ تو ہمارے حصے میں آ جائے گا انشاءاللہ جی۔ دوسری بات یہ سمجھیں، اس کا عنوان ہے سیرت النبی، اور اس سے یہ پہلے سمجھیں کہ اس اجلاس کے منعقد کرنے والے جمعیت کے حضرات ہیں، افراد ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جمعیت ہے، جماعت ہے، مدارس ہیں، خانقاہ ہیں، کیا ہیں یہ سب؟ آئیے سیرت کے آئینے میں ہم اس کو بھی تھوڑا دیکھتے ہیں۔ سیرت دین کی کوئی بات سیرت سے جدا ہو کر ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتی۔ دین کی کوئی بات بھی آپ بولیں، دین کے کسی کام پر چلیں، عمل کریں، سیرت کی جھلکی وہاں نظر آ جائے۔ ایک صاحب بہت بہترین دعا مانگ رہے، آنسو پہ آنسو گر رشک ہو رہا ہے کہ آپ نے نہیں سنا مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا کتنی خوبصورت ہو؟ جانتے ہیں آپ وہیں تک مت رک جائیے کہ دعا کرنے والا کتنی بہترین دعا کر رہا ہے جی، یہ تو بہت چھوٹا سا عمل کیا۔ ارے اس شخص کو ایسی دعا آئی کہاں سے؟ کپڑے پہ پھول اچھا دیکھ لیتے ہیں تو وہیں تک نہیں رک جاتے کہ مولانا کی صدری اچھی، خیال ہوتا ہے میں بھی پوچھوں حضرت آئی کہاں سے؟ دکان پہ پہنچا تو خیال آیا کہ یہاں آئی کہاں سے؟ پتا چلا وہاں سے۔ پھر ان ہاتھوں نے یہ پھول پتے بنائے، یہ سلائی سجائی، یہ ہے جستجو کا اندازہ۔ ایک بہترین دعا مانگنے والا، کلیجہ نکال کے رب کے قدموں میں ڈال دینے والا، عرش کو ہلا دینے والا، آخر اس میں یہ حسن آیا کہاں سے جی؟ یہ حسن آیا کہاں سے؟ آپ کہو گے اس کے حضرت نے سکھایا، اس کے حضرت نے سکھایا۔ شدہ بات جائے گی، بات جائے گی، اسی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ آیا۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا ایسا یقین دلوں میں بسایا اور خدا کی شان قدرت کو اس طرح سمجھایا، خدا کی شان عطا کو اس طرح سمجھایا، خدا کی شان مغفرت کو اس طرح سمجھایا، خدا کی شان داد و دہش کو اس طرح سمجھایا، اور ہر کچے پکے
میں پاپی ضرور ہوں، میں پاپی ضرور ہوں، میں خطاکار ضرور ہوں، میں بے نمازی ضرور ہوں، مگر جس سے مانگ رہا ہوں، جس سے مانگ رہا ہوں، میری نمازوں سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، میری عبادتوں سے اس کا مقام نہیں بڑھ جاتا۔ میں نے نہیں کیا لیکن اس کا تو یہ مقام ہے، اس کا تو یہ مقام ہے کہ جیسے وہ اچھوں کو دیتا ہے وہ نالائقوں کو بھی دے کر ویسے ہی خوش ہوتا ہے، اس کا حوصلہ جیسے اچھوں کے لیے بڑا ہے غیر اچھوں کے لیے نالائقوں کے لیے بھی اتنے ہی بڑا ہے۔ یہ یقین جمع کر دعا کا ہاتھ اٹھاتا ہے، اور شرابی کا دل بھی یہ کہتا ہے، اس پاپی کا دل بھی یہ کہتا ہے ایسا جی لگا کے میں نے مانگا ہے اور رب کو آج اتنا منایا ہے کہ انشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہو کر رہے گا۔ میں پوچھتا ہوں کمال تو دکھ رہا ہے اس دعا مانگنے والے کا، توجہ چاہیے، کمال تو دکھ رہا ہے کس کا؟ دعا مانگنے والوں کا، لیکن بتاؤ تو اس کے اندر میں یہ کمال آیا کہاں سے؟ جواب یقین کے راستے سے آیا۔ اس کو یقین ہے کہ میں کیسا بھی گیا گزرا ہوں، میرے رب نے اپنے عشق سے مجھے باہر نہیں کیا ہے، ابھی بھی ملے گا، ابھی بھی ملے گا، ابھی بھی ملے گا۔ یہ یقین کہاں سے آیا؟ یقین کہاں سے آیا؟ میرے مصطفیٰ کی زندگی سے آیا۔ آئیے سیرت پوری کیجئے، یقین کہاں سے آیا بتا دوں؟ اتنی کثیر تعداد میں علماء تو کم اسٹیجوں پر جمع ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ آپ لوگوں کا اعجاز ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کو اور ترقی دے، آپ کی کاوش کو اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی تمام تر ترقیات کے لیے زینہ بنا دے، اور اس بستی کے لیے اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے مشعل نور، مشعل ہدایت، مشعل فیضان رحمت بنا دے۔ کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ اس دعا کرنے مضمون یاد رکھیے۔ اب سوچئے کہ پوچھا جاؤں گا جی امام کے قریب جو بیٹھے گا لقمہ دینا پڑے گا، نہیں تو پچھلے کی سب میں چلے جاؤ۔ اس دیکھو نا دیہاتی دعا مانگ رہا، ایک آج شرابی دعا مانگ رہا، بیچارے کا گھر لٹ گیا، آگ لگ گئی، کوئی پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آج کہتا ہے میں خود رب کائنات سے جا کر کہوں گا، میں نے ان سے کہا بلا ان سے دعا کروائی، ان سے کروائی، ان سے کہلوایا، ان سے کہلوایا، لیکن اب تو میں خود ملوں گا، اب تو میں خود ملوں گا، اب تو میں خود ملوں گا۔ اس جملے کو پکڑیں، یہ سب کا مرض ہے جی، سب کا مرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں پیر سے دعا کروا لے، ہم سمجھتے ہیں فلاں عالم سے دعا کروا لے، ہمارا پیر دلی میں ہے، لکھنؤ میں ہے، کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، وہاں جا کے کروا لے۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں مت جاؤ، لیکن یہ کہتا ہوں کہ قریب میں بھی تو کچھ ہے، قریب میں بھی تو کچھ ہے جی، قریب میں بھی تو کچھ ہے۔ تم نے اپنے آپ کو رب کائنات کی نگاہ میں پرایا کیوں سمجھ لیا، اجنبی کیوں سمجھ لیا، رب کی رحمتوں سے خود ہی دور ہونے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جیسے چائے پلانے والے ہی کو چائے پلاتے ہیں، اچھوں ہی کو کھلاتے ہیں، اپنوں ہی کی دعوت کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی بھی یہی شان ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تو کہتے ہیں یا عبادی، اللہ تو کہتے ہیں یا عبادی، یا عبادی کلکم، یا عبادی کلکم، میرے سارے کے سارے بندوں، میرے سارے کے سارے بندوں، کلکم خطاؤن، اور کہیں کہتے ہیں کلکم جائعون، کہیں کہتے ہیں کلکم عارن، میرے سارے کے سارے بندوں تم سب کے سب محتاج ہو۔ کپڑا نہ دوں تو کپڑا نہ ملے، روٹی نہ دوں تو پیٹ نہ بھرے، اور سارے کے سارے پاپی ہو، دیتا میں ہوں گاتے کسی اور کی، دیتا میں ہوں گاتے کسی اور کی، پھر بھی اللہ کہتے ہیں، پھر بھی اللہ کہتے ہیں یا عبادی۔ یہ میرے نبی نے سکھایا کہ اللہ بول رہے ہیں، میرے نبی نے سکھایا
اللہ بول رہے ہیں میری زبان پر، کیا بول رہے ہیں؟ یا عبادی کلکم خطاؤن، میرے بندو تم سارے کے سارے پاپی ہو، انکم تخطئون باللیل والنہار، دن میں بھی پاپی، رات کے بھی پاپی، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میری شان ہے میں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں، تیرا کام ہے تو خطا کے لیے بیٹھا، میری شان ہے میں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں، بس کام بیچ میں دوری کیا ہے؟ بیچ میں دوری کیا ہے؟ دوری کیا ہے؟ ارے روٹی جب توے پہ رکھو تب تو پکے، توا گرم ہے پکانے کے لیے، روٹی تیار ہے پکنے کے لیے، ایک ہاتھ چاہیے جو توے پر رکھ دے، ایک ہاتھ چاہیے جو توے پہ رکھ دے۔ کہتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے انکم تخطئون باللیل، تم خطا کے پیچھے پڑے ہو، تم پاپ کرنے کے موڈ میں پڑے ہو، میں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں، دوری کیسی؟ فاستغفرونی اغفر لکم، تم ہاتھ اٹھا دو میں بخشوں نہیں تو غفار میرا نام نہیں۔ اب جب یقین آیا کہ اللہ بیٹھا ہے اسی لیے، ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ روئے زمین پر کوئی گناہ کرتا ہے تو ان الارض تستأذن ربها ان تبتلع ابن آدم، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دو پھٹ جاؤں اور اندر کھینچ لوں اس زانی کو، اس شرابی کو، اس واہیات کو، اس کمبخت کو، اس الو کو، یہ تیری روٹی کھا کر کے یوں ایڈوانس پناہ کر رہا، ماں باپ کا دل دکھا رہا، ماں باپ نے کیسی کیسی ٹھنڈی راتوں میں تجھے میٹھی نیند سلانے کے لیے خود کتنی راتیں جگ کر گزاری، آج جوان ہو کر بڈھے کے آنسو گرا رہا، بڈھی ماں کا دل دکھا رہا، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹوں اس نوجوان کو کھینچ لوں، میں پھٹوں قبر بن جاؤں اس کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں زمین میں نے سن لی تیری بات، ہو گئی تقریر؟ کہتی ہاں ہو گئی۔ پھر ایک اور آیا، سمندر آیا، کہتا ہے ان البحر یستأذن ربہ ان یغرق ابن آدم، یا اللہ مجھے بھی غصہ آیا اس کم وقت پر، کہو میں سیلاب بن کر کے اس کو بہا لے جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں تیرا بھی ہو گیا شوق؟ کہاں ہو گیا؟ آسمان آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، اللہ کہتے ہیں تیرا بھی اسٹیج سج گیا؟ کہا ہاں۔ جس کو بولنا پہاڑ کہتا ہے یا اللہ بولو نا، میں تھوڑی سی کروٹ لے لوں، میں تھوڑی سی کروٹ لے لوں، اونچے نیچے کر کے دکھا دوں، اوپر کو نیچے کر دوں اور نیچے کو اوپر کر دوں، اس زانی کو، شارب کو، اس بدماش کو، بدتماش کو پتہ چل جائے اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ماں کو رونا آتا ہے۔ بیوی کو لایا تھا بڑے پیار سے، بیوی کو لایا تھا بڑے پیار سے، پہلے دن تو لکھتا تھا موبائل پر جانے من، مفتی صاحب کیا لکھتے تھے؟ آپ بھی تو لکھتے نہیں ہوگے، بھائی ثواب ہے لکھنا چاہیے، ہاں کیا لکھتے تھے مولانا؟ جانے من لکھنا چاہیے، لیکن کس کو؟ اپنی بیوی کو، کہیں اور نہیں۔ شروع میں تو لکھتے تھے جانے من، اور لاسٹ میں ہو گئی وہ کھارے من، بلائے من، وبالے من۔ کیا بات ہے اتنی جلدی رنگ بدل گیا؟ ارے بیچاری سب کو چھوڑ کے آئی، اماں کو چھوڑ کے آئی، جو نوجوان ہیں ابھی باپ نہیں ہے کسی جوان بیٹی، سمجھیں گے بیٹی کو رخصت کرنے پہ دل پہ کیا گزرتی۔ آپ تو سمجھتے ہیں دلہن جا رہی ہے، بڑے شوق سے جا رہی ہے، باپ سے پوچھو جس کو کبھی آنسو نہیں آیا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کو آنسو چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، جب گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے، آنکھیں برسنا شروع ہوتی ہیں، 22 سال تک کھلایا پلایا بچی کو، اللہ کا حکم ہوا تو میں نے ایک نوجوان کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کرے میری بیٹی کی زندگی چین سے گزرے۔ یہ ماں باپ کے خیالات و احساسات ہوتے ہیں جی، اس
اس وقت میں آپ بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، بڑے پیار سے چلتے ہیں اور اسی زمانے میں لکھتے ہیں کیا جاننے میں. لیکن ہمیشہ نہیں رہتا نا یہ معاملہ. کچھ دن کے بعد آپ بھی سمجھا جمانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا زمانہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ تیرے باپ کا دور گیا، اب میرا زمانہ ہے. ارے گھبراؤ نہیں، اگر ایسے بولو گے تو ایک زمانہ اور آنے والا ہے. ظالمانہ جملے بولو گے تو اور زمانہ آنے والا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سین سے ایک اور زمانہ آ رہا ہے قریب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، پھر کون سا انقلاب آئے گا دیکھنا تم. یہ انسان ہے جو کبھی بیوی پر جماتا ہے، ابا اماں پر جماتا ہے، اور کس کس پر جماتا ہوگا. یہ دو جگہیں زیادہ ہیں جمانے کی. ہوٹل میں جمائے تو تم سے زیادہ وہ لاکھ لگا دے گا. ہوٹل میں نہیں جما پاتے اس لیے کہ آپ ایک مارو گے تو وہ 75 لگا دے گا. لیکن بیچاری گھر میں اکیلی ہے نا تو سبھی لوگ جما رہے ہیں. خیر مجنون دوسری طرف جا رہا ہے. واپس آئیے. میں کہتا ہوں یہ اتنا سارا شعور، وہ میں دعا کی بات کر رہا تھا وہ کہ ایک پاپی بھی آج ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایک گنہگار بھی دعا کا ہاتھ اٹھاتا ہے اور آنسو آج بہا رہا ہے اور کہتا ہے آج میں ڈائریکٹ رب کریم سے ملوں گا، آج ڈائریکٹ میں اللہ سے ملوں گا. دوسروں سے بہت دعا کرائی، دوسروں سے بہت دعا کرائی، اب میں ڈائریکٹ اللہ سے ملوں گا، اللہ سے کہوں گا اور کہوں گا میں کچھ بھی ہوں اللہ تیرا ہوں، کچھ بھی ہوں اللہ تیرا ہوں، کچھ بھی ہوں تیرا محتاج ہوں، کچھ بھی ہوں تیرے دیے ہوئے پانی کے بغیر میں چل نہیں سکتا، اللہ لیتے رہوں گا. بتاؤ اتنی پیاری جب دعا کرتا ہے اللہ سن لیتا کہ نہیں سن لیتا؟ ایسا سنتا ہے کہ وہ پاپی کہتا ہے یار کیا شان ہے اللہ کی، کیا شان ہے اللہ کی. میرا جیسا بے نمازی، مسجد کا راستہ نہ جاننے والا آج میں پہنچ گیا اور مانگا تو اللہ نے جی بھر کر کے دیا، دل کھول کر دیا. جب مجھ کو اتنا دے دیتے ہیں تو اپنے پیاروں کو کتنا دیتے ہوں گے. اس لیے وہ جانتے ہیں، کہتا ہوگا یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں یہ تصور کرو کہ مسجد میں دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مان لو شب برات ہے، شب قدر ہے، دو جماعتیں مانگ رہی ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ ربنا ربنا. ایک جماعت تو اولیاء اللہ کی ہے، جنید ہیں، شبلی ہیں، رازی ہیں، غزالی ہیں، رومی ہیں، اور دوسری جماعت ادھر بیٹھی ہے تو شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، چور ہے، کبھی نہ آنے والا ہے. لیکن آج وہ بھی آ گئے، جانتے ہیں بڑی رات ہے. نقشہ کھینچا سمجھانے کے لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ سے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ ہم دینے جائیں تو کدھر پہلے جائیں، جائیں تو کدھر پہلے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے ادھر جاؤ جو کبھی نہیں آتے تھے. دیکھ رہے ہیں خدا کا کرم. ہاں یہ ہم جیسوں کے لیے خدا کا کرم کا انداز کیا. تو کہتے ہیں پہلے ادھر جاؤ جو کبھی نہیں آتے تھے. دعا کرانی ہو تو کہیں اور چلے جاتے تھے، نہیں تو دعا ہی نہیں کرتے کراتے. کہتے تھے مولانا کو بول دیا ہے، نام لکھوا دیا ہے، اور مولانا کی ڈائری غائب ہو گئی. یہی تو ہوتا ہے، یہ کوئی دعا ہے؟ لیکن یہ آج آئے ہیں، یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ ہم کتنے بھی پاپی ہیں مگر رب ہمارا ہے اور ہم رب کے ہیں. گندے ضرور ہیں مگر مالک ہمارا ہے اور ہم مالک کے ہیں. گندے ہیں تو مالک کو دھو کر صاف کرنا بھی آتا ہے. دھوبی اگر کپڑے کو دھو کر نیا بنانا جانتا ہے، اللہ کو دھو کر میرے دلوں کو صاف کرنا بھی اس کو آتا ہے.
یہ سوچ کر یہ آئے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو جاؤ پہلے دے دو. اگر ان کو نہیں دو گے، کل پر ٹال دو گے، کبھی اور پر ٹال دو گے، تو یہ باہر نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم ایک امید لے کر آئے تھے کہ شاید رجسٹر میں نام ہوگا، مگر اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نام ڈیلیٹ ہو چکا ہے. مانگا پھر بھی نہیں ملا، آج آئے پھر بھی نہیں ملا. اس لیے ان کو پہلے دو. رہ گئی بات ادھر والے، ادھر والے یہ تو روز روز کے ہیں، یہ تو روز روز کے ہیں. روزانہ تہجد میں اٹھتے، اشراق میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، مسجد میں کتنی مرتبہ راستہ چلتے چلتے یا رب کہتے رہتے. یہ تو اپنے ہیں جی، اپنے ہیں. شادی میں اپنے لوگ کھانا آگے پیچھے کھائیں تو چلتا ہے. جو آج آئے ہیں ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا. اس لیے ان کو پہلے دو. اب جب ان کی دعا قبول ہو جاتی تو یہ صبح میں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں واہ خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہے اکبر. کیا کہتے ہیں؟ خدا سے ہم نے تو رات میں مانگا صبح تک مل گیا. خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہے اکبر. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. اور پھر دوسرا کہتا ہے کہ میں تو یوں کہتا ہوں یہ دربار الہی ہے، یہ دربار الہی ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ہم تو غیر جیسے تھے نا، ہم کو بھی مل گئے. میں پوچھتا ہوں کہ ایسے پاپیوں کو، مجرموں کو اتنی ڈھنگ کی دعا، مزے کی دعا مانگنے کا سلیقہ کہاں سے آیا جی؟ کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا کہ یقین بنا. یقین کیا بنا اور کہاں سے آیا؟ اس رسول عربی، محمد عربی، رسول ہاشمی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سمجھایا کہ دل کے یقین میں اس بات نے جگہ لے لی کہ ہم کیسے بھی بگڑے ہوئے ہیں، مگر وہ رب کہہ رہا ہے یا عبادی کلکم خطاؤن. تم خطاؤن تو ضرور ہو، خطا کار تو ضرور ہو، مگر یا عبادی ہو تو میرے ہی بندے، ہو تو میرے ہی بندے. نبی کے اس جملے نے یہ رشتے کے باقی ہونے کا یقین دلایا. یا عبادی کلکم خطاؤن. ایک طرف ہمیں پاپی بھی کہا جا رہا ہے، دوسری طرف ہمیں اپنا بھی کہا جا رہا ہے. بتاؤ اتنی خوبصورت کھچڑی، اتنی خوبصورت بریانی اور اتنی خوبصورت دعا کا سلیقہ جہاں سے آیا اس کو یاد نہ کریں تو کس کو یاد کریں جی؟ تو ہر داعی کی دعا میرے نبی کی سیرت کے نقشے میں ہوتی. سیرت اسی کا نام نہیں ہے کہ نبی کی صورت بیان کی جائے. عام طور پر سیرت کے نام پہ جلتا ہوتا ہے اور صورت کا بیان ہوتا ہے اور سب سر ہلاتے ہیں. سمجھے بات آ گئی؟ وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، عشق کا وہ بھی تقاضا ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سمجھے یہ سیرت کے نئے پہلو. حج کرنے سبھی جاتے ہیں لیکن ملتزم پر چمٹ کر جو کیفیت بنتی ہے وہ سب کو نہیں ملتی. چمٹ گیا ایک دیوانہ، چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، الفاظ بھی نہیں آ رہے میرے رب. وہ حجر اسود کا حصہ ہے، اس کے بعد دروازہ ہے، دروازہ کے بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ ملتزم ہے چمٹنے کی جگہ. وہاں پہنچ کر جب سینہ لگاتا ہے اس کو یاد آتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ لگا کے رو کے مانگا تھا. اس نبی کے رونے کے آئینے میں ہمیں بھی اپنا رونا یاد آ گیا، اپنے آنسو جاری ہو گئے. جدھر دیکھو ادھر نبی کی سیرت موجود. میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو، آپ کی سیرت کو سمجھنا کہ کیا کیا کمالات تھے، کتنے کمالات تھے، کیسے کمالات تھے. یہ تو کسی انسان کے بس کی بات ہے، نہ کسی ایک فرد کے بس کی بات ہے اور نہ
پوری جماعت بشریہ کے بس کی بات ہے، نہ پوری مخلوقات کے مجموعے کے بس کی بات، کسی کے بس کی بات نہیں۔ جدھر دیکھو ادھر نبی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ جمعیت، یہ مدرسہ، یہ سب نبی کی سیرت کی جھلکیاں ہیں جی۔ میں بتاؤں، آئیے ایک حدیث یاد آئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ سے، ہم تو کیا کہانی کہیں گے جی، ہمیں تو لیلا مجنو کی کہانی نہیں آتی، ہمیں تو بس یہی آتی ہے، ما قصہ سکندر و دارا نخادائم۔ ایک عاشق کہتا ہے رسول کا، ہمیں سکندر اور دارا کی کہانیاں نہیں معلوم ہیں، رہا ہوگا کوئی سکندر، ہم کیا جانیں، ہم کو تو اپنے دو یاروں کی کہانی سے فرصت نہیں، ایک اللہ میرا یار اور ایک رسول اللہ میرے یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما قصہ سکندر و دارا نخادائم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم۔ بس ایک بات آتی ہے، صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ چھوٹا سا ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وَدِدْتُ أَنْ أَلْقَى إِخْوَانِي وَفِي رِوَایَةٍ أَنْ لَقِيتُ إِخْوَانِي۔ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ صحابہ نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو صحابی ہو، اور میں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابی تو اور اونچا ہوتا ہے، میں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کو ابھی بات سمجھ میں آئی نہیں کہ بھائی کون لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا الذین یأتون من بعدی وَيَأْمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، جو میرے بعد آئیں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی وہ میرے دیوانہ ہوں گے، وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ آج میرا دل ان کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ الفاظ بدل کے یوں کہہ لو کہ گویا نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری فضیلت اپنی جگہ مسلم، تمہارا مقام اپنی جگہ مسلم، اس کو تو کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن اس اعتبار سے دیکھو کہ تم نے مجھے مانا تو میرا